بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن. میں ہوں حارث بن امین. پاکستان میں جس طرح کی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور جو سیاسی حالات ہیں، امید کرتا ہوں ان سب کے باوجود بھی آپ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہے 9 مئی فوٹیج سامنے لے کر آئیں، معافی مانگ لوں گا، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. دوسری خبر، الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ سے 12 جولائی فیصلہ واپس لینے کی استدعا، پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل بھی چیلنج. 2 خبریں ہو گئی. تیسری خبر ہے جی، آج دھرنا بڑے جلسے اور مارچ میں تبدیل ہوگا، یہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ کہتے ہیں. اور ایک اور خبر جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے، وہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں فلسطین میں جو ہے بمباری ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور 24 فلسطینی مزید شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے ہیں. حیرت اس بات کی ہے کہ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے کہ وہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ جھکتے ہی نہیں ہیں، وہ گرتے ہی نہیں ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ابھی تو 40,000 تک کا جو فگر ہے شہادتوں کا وہ کراس ہو چکا ہے. تو آج ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. السلام علیکم محسن صاحب. خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا بہت کرم ہے. سر سیاسی جو بھی ہمارے حالات ہیں اس پر تو بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا پہلے یہ فلسطینیوں کو سر بتائیں یہ کیسا مطلب دماغ دنگ رہ جاتا ہے. آپ نے بجا طور پر کہا کہ ساری خبروں سے زیادہ جس چیز کی یا جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ اس خبر کی ہے جو فلسطین پر جاری جو مظالم ہیں اس میں مزید شدت آئی ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد. حماس کے سربراہ کو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ایران میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسرائیل ایک تھوڑی سی پیشنس کا مظاہرہ کرتا، اور یہ ایک توقع بھی تھی کہ جس طرح سے اس شہادت پر ری ایکشن اسلامی دنیا میں آیا اور ورلڈ اوور اس کو جس طرح سے کنڈیم بھی کیا گیا، تو ریسٹرینٹ کا ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسپل اوور اس کا افیکٹ ہوگا. تو اسرائیل پہلا کام تو یہ کرے نا کہ ایک تو جو جاریت کا اسپیل ہے وہاں پر جو اس وقت بھی کنٹینیو کر رہا ہے، اس میں ذرا کمی لے کر آئے. تھوڑی سی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر تو ہے نا اسرائیل. بالکل. ایک تنازع موجود ہے، وہ ایک جارح ریاست ہے، اس نے فلسطینیوں کے اوپر پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، بربریت کا بازار گرم ہے، مظالم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہے. اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کم از کم وہ اپنے حصے کی ذمہ داری ایک پوری کرے، جو نظر نہیں آیا. آپ نے بالکل بجا طور پر یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی خبر اس حوالے سے ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ہونے والے تمام واقعات جو ہیں اس میں لگتا نہیں ہے انہوں نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے وہاں پر ہم نے یہ پروسیس اسی طرح سے جاری رکھنا ہے. تو اس سے خطے کی جو فضا ہے وہ پہلے ہی کشیدہ ہے. دیکھیں جو حماس کی ریزسٹنس کی موومنٹ ہے وہ 7 اکتوبر پچھلے سال سے جاری ہے. اسی کو بنیاد بنا کر کے اسرائیل کے اندر ایران کے سپورٹڈ جو مزاحمتی گروپس ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، انہوں نے اٹیک کیا تھا. اس کو بنیاد بنا کر وہاں پر انہوں نے اس غزہ کے اندر انہوں نے پروسیسنگ شروع کر دی. آن سلاٹ کہنا چاہیے اس کو. بہت کم الفاظ میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسطینیوں کی جو قتل و غارت گری ہے اس کا پلانڈ منصوبہ ہے کہ ان کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے، ان کو ہم نے مارنا ہے، ختم کرنا ہے، ختم کر دینا ہے. ریفیوجی اس میں ہاں ٹھیک ہے نا کہ اس کی یہ ریاستی پالیسی اسرائیل کی. اب سوال یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس خطے میں ایک بڑی جنگ کا آغاز کرنا چاہتا ہے. تو ابھی تک تو صرف لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایران کی حکومت کا ریزالو بھی ہے، اس میں یمن موجود ہے، اس میں لبنان ہے، حزب اللہ اور حماس ہیں. اس خطے میں مبینہ طور پر ایران پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ان گروپس کو اپنی پراکسی کے طور پر اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہے. لیکن یہ کل والے جو واقعات ہیں غزہ میں مزید مطلب اتنے لوگوں کا مارا جانا اور ساری دنیا کے سامنے اس کو کہ دن دہاڑے سارا کام کرنا، ہاں بالکل، تو کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. تو اس جو کل تک ہمیں لگتا تھا نا کہ شاید اس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کی وہ اپنا کوئی رول پلے کرے گی، تو امریکہ کوئی ریزالو جو ہے وہ اپنا شو کرے گا کہ خطے میں کوئی بڑی جنگ شروع نہ ہو جائے. مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ عالم اسلام کو نہیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی، اس طرح کی یہ جنگ ہوگی. تو واقعتاً اس پہ جتنی تشویش کا اظہار ہونا چاہیے اتنا نظر نہیں آتا. مسلمان تو فلسطینی
ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا پبلکلی اور بات ہے. ریاستوں کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ 4-5 ملک جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہی فور فرنٹ پہ آ کے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف کوئی سٹینس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تکلیف اس بات کی ہوگی کہ اگر یہ ایک جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیا اس کو کوئی سپورٹ بھی کرے گا؟ اب خلیج کی جتنی ریاستیں ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی بھی فلسطین کے حق میں بیانات کا آنا اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو اس کی مذمت کرنا یہ اور طرح کی بات ہے. اور سر مذمت ہی لوگوں سے نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ سٹینڈ اگر لینا بہت دور کی بات ہے. ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ اگر مذمت بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی اور آپ کو اس بات کا خیال آ جاتا کہ کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے, ہمارے ان کے ساتھ اقتصادی معاملات ہیں, اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ مطلب آپ مذمت بھی پوری وہ ایمانداری شیخ سے سعدی نہیں کی ایک کرتے. بڑی مشہور عقائد مجھے یاد آتی ہے, لمبی تو نہیں بات کروں گا, کہ ایک لومڑی تھی وہ بھاگی جا رہی تھی جنگل میں, جتنے جانور اس کے راستے میں, انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی اونٹ پکڑنے کے لیے لوگ شکاری آئے ہوئے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ اونٹ پکڑنے کے لیے آئے اور بھاگی تم جا رہی ہو؟ اس نے کہا شکاریوں کا الگ مزاج ہوتا ہے, فیصلہ وہ کرتے کہ اس کو پکڑنا کس کو نہیں پکڑنا. ہو سکتا اونٹوں کا ارادہ چھوڑ کے مجھے پکڑ لیں. تو سب نے دوڑ لگا دی. بالکل. تو یہ 57 جو اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی حال وہی اسی لومڑی کی طرح کا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کل کوئی اس قسم کے معاملات میں ہم اگر انوالو ہو جاتے ہیں تو ہماری ترجیحات تو یہ نہیں ہے. ہماری ترجیحات تو اس لیے یہ بات تشویش والی ہے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کا تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں اس لینا میں تو آپ رگڑے میں آئیں گے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو فلسطینیوں کا مددگار کون ہے اور اسرائیل کا ہاتھ کون روکے گا؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک سچویشن ہے. اس میں الٹیمیٹلی مہذب دنیا کو, اقوام متحدہ کو ہی ری اگنائٹ کرنا پڑے گا اپنی ساری کوششوں کو کہ وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ اسرائیل کو مجبور کر دیا جائے. بالکل. اور کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اس جارحیت کا جو بازار ظلم و بربریت کا یہ مطلب بہت زیادہ مذمتیں کر کے بھی ہم نے کیا کر لیا ہے؟ مذمتوں سے آگے اگر جاتے ہیں تو لڑائی چھڑتی ہے. تو یہ تشویش والی بات ہے. OIC کا اجلاس بھی سر بلایا گیا تھا, وہاں پر بھی مذمت ہوئی ہے. چھوڑ دیں OIC ہو وہ آئی اور سی, مطلب اس طرح کی اس کی اپنی کیا اہمیت ہے؟ آج تک اس کا کوئی رول گلوبل سٹیج پہ کوئی پولیٹکس میں آپ کو نظر آتا ہے؟ مسلمانوں نے کھایا پیا بیٹھے آئے گفتن نشستن برخاستن والی بات ہے. مطلب اس سے زیادہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. اگر تو اقوام متحدہ کا کوئی رول نہیں تو OIC کی حیثیت کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے؟ بالکل. یہ ڈپلومیٹیکلی کچھ ایسے چینلز ہوتے ہیں جہاں پر اس قسم کی, جیسے اس خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے, تجارت کو فروغ دینے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے سارک ایک تنظیم ہے, وہ بھی ایک کہنا چاہیے امپورٹنٹ باڈی ہے. اسی طرح کا OIC کا رول ہے. ویسے دیکھنے کو مطلب درشنی پہلوان کہنا چاہیے اس کا, جسہ بڑا ہے. 57 ممالک مسلمان اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ فلسطین کی حمایت میں آ جائیے اور اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرنی تو کسی اور طریقے سے جا کے سر جو بیان اکیلے ایران نے دیا ہے, اگر OIC مطلب جو 57 ممالک کی ایک یونٹی ہے وہاں پر اگر اس طرح کا بیان آ جاتا کہ بھئی آپ لوگ اس کو روکیں, تو خطرہ تو اسی جگہ سے محسوس ہو رہا ہے نا کہ ایران اگر اس قسم کا کوئی اقدام کر لیتا, ابھی تو سب دم ساتھ کے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں تہران کیا کرتا ہے. کیونکہ جس دن اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی اسی دن سپریم لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا آیت اللہ خامنائی نے کہ ایران پر یہ اب قرض ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکائیں. بات اس طرح ہے سر کہ یہ جو حالات اس وقت فلسطین میں ہیں تو آج فلسطین میں ہیں, کل کسی اور کے ہوں گے, پرسوں کسی اور کے اوپر ہوں گے. تو کشمیر میں کام ہے, کشمیر میں کیا کر کے دیکھ لیا کسی نے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹک ٹک تو لگی ہے نا روز کی. ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ 5 اگست کو ابھی منایا نہیں ہے یوم استحصال کشمیر. ساری دنیا کو دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا, ساری دنیا کو دکھایا ہم نے. ٹھیک ہے, ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے دیکھ لیا. دن دیہاڑے ایک متنازع معاملہ جو اقوام متحدہ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے, اور کتنی قراردادیں جو پاس ہوئی ہیں, مانگتے کیا ہیں کشمیری؟ استصواب رائے کہ پلیبسائٹ ہے ان کی, لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. کب شکاری کی نظر آپ پر پڑ جائے کوئی پتہ نہیں چلتا. ایگزیکٹلی اس لومڑی کی طرح سے کہ فیصلہ شکاری نے کرنا کہ ہم نے لومڑی پکڑنی ہے یا اونٹ پکڑنا ہے. لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو نبھانی ضروری چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ پیراڈاکس ہے, یہ چلتی رہے گی, یہ دنیا اسی طرح سے. سر پاکستان کی سیاست پر بھی آئیں گے, اور عمران خان صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ 9 مئی فوٹیج سامنے لے کر آئیں تو میں معافی کے لیے بھی تیار ہوں, مانگ لوں گا. اس پر بات کریں گے. مجھے جو ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. خواتین وزارت شارٹ بریک لیں گے, شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. سر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ فوٹیجز آپ سامنے لے آئے میں معافی مانگ لوں گا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشروط معافی مانگ لی گئی ہے، ارادہ کر لیا گیا ہے، یا نہیں بات کچھ اور ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کل تک جس پہ یہ الزام تھا کہ نہ جھکتا ہے نہ یہ فلاں کرتا ہے، یہ لکڑی کی لٹ ہے، یہ صرف دائیں بائیں نہیں مڑتا، یہ اس پہ یہی الزام کچھ ہے. لچک نظر آئی ہے. مطلب یہ کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اداروں کے درمیان چل رہی ہے، یعنی عمران خان کو لے کر عدلیہ اور پارلیمنٹ، عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ ورسز عام عوام، عدلیہ ورسز سنی اتحاد، مطلب یہ کہ یہ سارے کام میں ان کو نان پروڈکٹیو کام کہتا ہوں، جو ریاست کے کرنے کے نہیں ہیں، جو حکومت کے کرنے کے نہیں ہیں. حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے، پوری دنیا کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں. کسی بھی حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جائے، جس کام کے لیے وہ آئی ہے وہ کام کرے. ہوتا کیا ہے؟ بہتر گورننس دینا، معاشرے میں انصاف قائم کرنا، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، امن و امان قائم ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول میں ہو، کوئی یہ نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو. یہ ہوتی ہے حکومت. ٹھیک ہے، وہاں پر سارے کام نہیں ہوتے، کوئی اختلاف بھی آ سکتا ہے، حکومت کوئی ایسا کام بھی کر جاتی ہے بالکل. جو پسندیدہ نہیں ہے، تو اپوزیشن کا رول شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ٹریک پہ رکھے کہ گاڑی سیدھی جائے. اچھا یہ کام ہو ہی نہیں رہا، میں اس کو نان پروڈکٹیو کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کام کر کے، یعنی حکومت آتی ہے حکومت کرنے کے لیے، لیکن حکومت کرنے کے علاوہ باقی سارا کچھ ہوتا ہے. یہی بات میں اپوزیشن پہ کہتا ہوں کہ آپ کا کام بنیادی طور پر یہ کہ آپ اس کو ٹریک پہ رکھیں. اب اپوزیشن جو ہے حکومت کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں، ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں. بہت سارے کام ہیں جو ہم آپ بھی ڈی ٹریکڈ ہیں. نہیں ہاں اپوزیشن بھی اسی طرح سے ہے. آپ نے ایسے کاموں میں یعنی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ اگر لے تو آئے ہیں لگا کر انہیں، ہم باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. عمران خان کے منہ سے یہ بات نکلنا بہت بڑی بات تھی کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو مشروط کہہ دیجئے. لیکن ایک امید کی جا سکتی تھی کہ ان کو پاکستان کا جو پولیٹیکل پریکسس ہے، یعنی جو ہمارا سیاسی دھارا ہے، اس میں ان کی گنجائش پیدا ہو جائے. وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان باقیوں کو کہتے ہیں نا وہ بگڑا ہوا بچہ ہے، میں کہتا ہوں عمران خان بھی پاکستان کی پولیٹیکل پروسیس میں ایک بگڑا ہوا بچہ ہے، لیکن وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، طاقتور عمران خان اپنی، وہ ٹارزن تو نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا امام یا اپنا پولیٹیکل سربراہ یا ایک امید کے طور پر انہوں نے اس کے پیچھے نیت باندھ لی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. اس لیے جو پاکستان کا سیاسی دھارا ہے، دیکھیں عمران خان کی جو سیاسی مخالفت ہے نا دیگر پارٹیوں کو، ان کو عمران خان نے بہت سارے زخم لگائے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے نہیں تھے. چوری چھپے ایک دوسرے کے خلاف وارداتیں کی جاتی تھیں. اس نے کنٹینر کی سیاست کی ہے، جو بھی کہا ہے وہ برسر عام کہا ہے، آپ اس کو اچھا کہیں آپ اس کو برا کہیں، لیکن وہ ہے. اب اس آدمی کے منہ سے یہ بات سننا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اس کی اتنی مخالفت نہیں ہونی چاہیے تھی. اس پہ 2 طرح سے بات کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے جو نون لیگ کے حکومتی وزراء ہیں، پنجاب میں ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں، پرائم منسٹر سے لے کر عظما گیلانی، کیا نام ہے اس کا؟ عظما بخاری یا عظما بخاری، اس خاتون کا، سب نے اس کو سینگوں پہ اٹھا رکھا ہے. بات کوئی بھی کرنی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات کب یاد آئی ہے؟ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ڈی جی ISPR نے 2 پریس کانفرنسز کر لی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں شاید پالیسی نہ بدل لے، تو بار بار ان کو یاد دلاتا ہے کہ بھائی جان ساڈی نہیں، انہوں نے تہاڈی بےزتی کی سی. وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں، انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہ عمران خان، یعنی عمران خان کو پاکستان کی سیاسی یادداشت سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا جائے. عمران خان کو میں ذاتی طور پر اچھا نہیں سمجھتا، لیکن میں کون ہوتا ہوں اس بات کا فیصلہ کرنے والا کہ اس کو سیاست میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، اس کو اقتدار میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. مجھے عمران خان سے یا اس کی پولیٹکس سے اختلاف کرنے کا ایسا ہی حق ہے جیسا عمران خان کے سپورٹرز کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں. اگر وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کر کے اقتدار میں آ سکتا ہے تو کوئی اس کا راستہ نہ روکے. یہی پاکستان کا نصیب ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. اچھا، اس نے یہ بات کہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، اس سے پہلے تو آج کی اس کی جو سٹیٹمنٹ آپ نے میرے سامنے رکھی ہے، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سیلف کنٹراڈکٹری ہیں. اسی کی بنیاد پر
دیکھیں اس کا نام عمران خان کا یو ٹرن خان بھی رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ سجی دکھاتا ہے کبھی مارتا ہے, مطلب بات کچھ اور کرتا ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود بھی اپنی بات سے بدل جاتا ہے. جو اس کو پہلے اس نے کہا جی جو یو ٹرن لینے والا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. پھر اس نے یہ ریکارڈ پہ ہے, پھر اس نے کہا جی یو ٹرن لینا تو روزمرہ کے معاملات میں ایک چیز ہے, کبھی آپ کوئی سٹینس لیتے ہیں کسی کو, کبھی آپ درست سمجھتے ہیں, وہی آدمی ہے. اگر اس نے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں ایک بات کی اور اس کے کہتے ہیں کہ جی وہ, اور یہ بہت بڑا الزام بھی ہے, اور یہ اگر ریالٹی ہے تو اس کو ویسے نہیں جانے دینا چاہیے, اس کی مخالفت ضرور ہونی چاہیے, مذمت بھی ہونی چاہیے تھی. شیخ مجیب کا کردار پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کو ٹکڑے کرنے والے آدمی کا تھا. اگر عمران خان صاحب نے کسی بھی وجہ سے یہ بات کہی کہ شیخ مجیب الرحمان ہیرو ہے اور اس نے بنگلہ دیش بنایا, اس نے اس طرح کی کوئی بہت ساری باتیں اس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ تحریک انصاف کے یہ جاری ہوئی ہیں, اس کی مذمت بھی کی گئی. ٹھیک ہے, اب جب شیخ مجیب کے بھی بت توڑے گئے, حسینہ واجد بنگلہ دیش سے بھاگ گئی ہیں, ان کے خلاف اتنی نفرت سامنے آئی ہے, تو اب عمران خان صاحب نے اسی طرح کا ایک یو ٹرن یہاں پر بھی لیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو حمود الرحمان کمیشن کہ حمود الرحمان کمیشن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میرا اپنی رائے. اب میری ذاتی رائے ہے, جب میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا, کیوں؟ آپ اتنے بڑے ہیرو ہیں, اتنے بڑے سیاسی لیڈر ہیں, آپ نے اپنی اس قسم کی اوپینین جو پاکستان کے مجروح دل جو ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے, ان پر آپ نے نمک مزید چھڑکا شیخ مجیب الرحمان کی تعریف کر کے. ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کو حکومت دے دینی چاہیے تھی, جن لوگوں نے نہیں دی, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں کو ذمہ دار قرار دینے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان ہیرو ہے. ہمارا ہیرو تو نہیں ہے. جس نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی ہے, جس نے بھی پاکستان کو توڑنے میں کوئی بھی رول پلے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, میں تو اس کو ہیرو قرار نہیں دیتا, میں تو اس کو پاکستان کا غداری قرار دوں گا. پاکستان کی ہسٹری کو آبجیکٹیولی پڑھ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہوا ہے. ان کو بھی اسی طرح سے مورد الزام ٹھہرانا چاہیے اور ان کو مطلوب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر اور ان کے سیاسی مزاج کے اندر جو کھلنڈرا پن ہے نا اور کیا مکرنیاں ہیں, میں ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں بات آن ریکارڈ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. لیکن پاکستان کے مسائل میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, عمران خان کو پاکستان کے سیاسی ہاضمے میں جگہ ملنی چاہیے کہ وہ ڈائجسٹ ہو جائے. آپ اس کو موقع ہی نہیں دے رہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل پریکسس ہے نا, جو روزمرہ کی سیاست کا, لگتا کیا ہے کہ اس کی ریئیکشن میں کیا اس طرح کوئی گنجائش؟ دیکھیں میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے اداروں نے. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے, وہ معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اگر مشروط بھی ہے, کس سے مانگ رہے ہیں؟ آرمی سے مانگ رہے ہیں. آرمی سے معافی مانگنے کی ان کی توقع نہیں بنتی. قوم سے معافی مانگنی چاہیے, قوم سے معافی مانگنی چاہیے اگر ایسا یہ ثابت اگر یہ ایسا ہی ہے. اور ان کی اس بات میں بہت جان ہے, لیکن ان کا طریقہ غلط ہے عمران خان صاحب کا. دیکھیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا, اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو مزید بھی ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اب تک جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے مقدمات عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں, عمران خان صاحب نے کوئی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کسی عدالت میں دی ہے کہ جی 9 مئی کی جتنی بھی فوٹیج ہے, میری بات کو درست سمجھیے گا اور ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی عدالت میں باقی ساری وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہتے جو انہوں نے اس سٹیٹمنٹ میں کہا کہ جی 9 مئی کی جو فوٹیج ہے وہ پروڈیوس کی جائے, ثابت کر دیں کہ کوئی بھی آدمی اگر تحریک انصاف کا اس میں انوالو تھا, میں معافی بھی مانگ لوں گا, اس کو پارٹی سے فارغ بھی کروں گا. یہ انہوں نے کسی بھی عدالت میں یہ بات کیوں نہیں کی؟ ان سے تو سر یہ تو صحافی کے سوال کے جواب میں کہا نا, اس طرح کا سوال ہی نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ صحافی سوال نہ کرے تو عمران خان صاحب کی یہ پالیٹکس نہیں ہے, ان کی یہ قومی ذمہ داری نہیں بنتی. وہ ایک قومی رہنما ہے, پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. ان کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے امیج کا معاملہ بیڑا غرق کیا انہوں نے پوری دنیا میں حشر نشر کر دیا پاکستان کی افواج کا, اس کے امیج کا. اور انڈیا والے سب سے زیادہ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے پسند کرتے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, مکرر کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نقصان عمران خان اکیلے نے پاکستانی فوج کا کیا ہے, انڈیا نے اتنی جنگیں پاکستان سے لڑ کے نہیں کیا. ویسے ایک اور بھی خبر ہے, الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے 12 جولائی فیصلہ واپس لینے کی صدا, اور پی ٹی آئی کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک خواتین و حضرات. سر بریک سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ سے 12 جولائی فیصلہ واپس لینے کی استدعا, قانون بھی پاس کر دیا, ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا, ریکویسٹ کر دی, اور پی ٹی آئی کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے. اس پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ بات کریں. آپ کو میری خاموشی سے کوئی میسج ملا؟ یہ ایک فیوٹائل اور لا حاصل پریکٹس ہے. سر یہ وہی بات ہے جو آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں نہیں کہی کہ ہم لگے اس لائن میں لگے ہوئے, ہم ٹریک پر نہیں ہیں. دیکھیں, پارلیمنٹ کا کام تھا قانون سازی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس میں اسی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو چیلنج کرنے کے لیے, یعنی نظر ثانی کے لیے حکومت خود بھی چلی گئی نا. یعنی اسی عدالت کے فیصلے کے خلاف حکومت خود بھی چلی گئی. بالکل. اب اسی عدالت کے فیصلے کے خلاف حکومتی اقدامات کے خلاف جو پارلیمنٹ کی توثیق کے ساتھ ہوئے ہیں, پی ٹی آئی عدالت پہنچ گئی. پی ٹی آئی عدالت پہنچ گئی ہے. یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے سر ایک عجیب سی. جا کے اس سے مانگتے ہیں زندگی کی بھیک جس نے کسی کو چین سے مرنے نہیں دیا. پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ تک اگر آپ محدود رکھ لیتے تو آپ کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. میں اگر گنوانے پہ آ جاؤں نا, پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں نے کیا کیا فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا, یہ پروگرام کم پڑ جائے گا. بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو عدالتوں نے کیے ہیں اور شرمندگی کا باعث ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو وہ تو سر اس پہ عمل درآمد نہ کرنے والوں کا قصور ہے نا, کیونکہ آئین تو یہی کہتا ہے عدالت نے فیصلہ جو کر دیا تمام ادارے پابند ہیں اس پر عمل درآمد کرنے. بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن عدالت کب یہ جا کے خود نوٹس لے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے ان موقعوں پر یہ فیصلے کیے تھے جن پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا, آئے لائیں ان کو کٹہرے میں. اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا. سر کٹہرے میں ان کو کون لے کر آئے گا؟ ادارے ہی لے کر آئیں گے. عدالت نے کہہ دیا تھا ابھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی خیبر پختونخوا کی, پنجاب کی, کہ الیکشن کرواؤ. انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی, انہوں نے الیکشن کمیشن نے نہیں کروائے, عدالت ان کا کیا بگاڑ لے گی؟ اب ججز کے اپنے کردار زیر بحث چلے آ رہے ہیں. جن ججز نے, 2 ججز جو ہیں جنہوں نے اختلافی اپنا نوٹ فیصلہ دے دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اس پر کسی کو یعنی آپ سیب کھاتے ہیں, کوئی اس سے بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو صحت مل جاتی ہے سیب کھانے سے. سیب ایک ہی ہے. اب آپ کے ہاضمے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. تحریک انصاف اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتی ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. حکومت بھی اسی کو کرے گی. اب عدالت اپنی وزڈم اور اپنی جوڈیشل دانائی کے مطابق جو فیصلہ کرتی ہے, اگر تو ایسا ہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ ایک آبجیکٹو فیصلہ ہو گیا, کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے, فارغ کریں اس کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ قاضی کا اپنا رول جو ہے وہ بیچ میں متنازع ہو جاتا ہے. اب ان ججز نے جو دیے ہیں 2 اختلافی فیصلہ دیا ہے, اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے, اور ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی تھی اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے, ان کے اپنے مفادات کیا ہیں, انہوں نے کیوں ایک کنٹروورسی کریٹ کی ہے, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. لیکن ان کا اثر تو اس فیصلے پر نہیں ہونا چاہیے نا. اس فیصلے پر نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب عدالت کا خود کردار ڈسکس ہونے لگے بجائے اس فیصلے کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماحول اب اچھا نہیں رہا کہ اس فیصلے کی صحت پہ بہت ساری چیزیں اور بھی آ جائیں گی. ایک بات اور بھی یاد رکھیے, بیچ میں قاضی فائز عیسیٰ کے قادیانیوں کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کو لے کر ایک تحریک ہے جو ابھی اس نے سرسرانا شروع کیا, جھاڑیوں کے اندر ابھی باہر نیچے نکلی. آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے کہ قاضی صاحب پر کفر کے بھی فتوے لگیں گے. ایک جماعت نے تو تحریک شروع کر دی ہے نا, اب وہ اپنا ایک کٹ کر رہی ہیں وہ جماعتیں کہ قاضی صاحب پر مزید بھی اٹیک کیا جائے. تو اس قسم کے معاملات میں اس قسم کے عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج کرنا, ان پر عمل درآمد نہ کرنا, پھر متنازع کرنا, قاضی صاحب ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے. شاہ جی ایک بات یہاں پر میں دیکھیں, ایک اگر وزیر اعظم بنتا ہے ایک پروسیس سے ہوتا ہوا بنتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ووٹ کاسٹ کیا, اس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سر. میں اسی پر آ رہا ہوں کہ مطلب اسی پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ایک جج بھی جب بنتا ہے تو وہ ایک پروسیس سے ہو کے آتا ہے, ایک جرنیل بھی ایک پروسیس سے ہو کے آتا ہے. جب اس کو اس منصب پر آپ نے بٹھا دیا, ایکسیپٹ کر لیا, تو اس کے فیصلے پھر ایکسیپٹ کیوں نہیں کیے جاتے؟ پھر آپ اس کی کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں, اس کی ذاتیات پہ جاتے ہیں. دیکھیں, ججز کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, ایک جج جس کی ٹریننگ ہوئی ہے اس کو سپریم کورٹ تک جانا چاہیے. وکلا کو اٹھا کے آپ کسی کی مرضی سے کیوں جج بنا دیتے ہیں؟ چلے میں اتنی سی بات کرتا ہوں, اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے میرے پاس, کیونکہ اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ جج ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. جس نے بھی یہ کام کیا یار, جس نے بھی یہ کام کیا ہے غلط کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا. ایک اس پروسیس کو بائی پاس کر کے آپ یار آپ اور میں دونوں میڈیا کے آدمی ہیں, مجھے اٹھا کر اگر کل کو کوئی کہے کہ جی یہ پیمز کا ہم نے سربراہ اور کل آپ نے ہارٹ سرجری بھی کرنی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک وکیل ہے, اس کا وہ جائے یار جج بننے کے لیے جو پری ریکویزٹ اس کو پوری کرے, وکالت چھوڑ کے چلا جائے. ہوتا بھی رہا ہے ایسا, یعنی جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیریئرسٹ ہے, اس نے یہ فیصلے کرنے کی تاریخ ہے, وہ پڑھ رکھی ہے, خود بھی تاریخ کا طالب علم ہے, اس کو لاء کا پتہ ہے, یہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہ جو ہمارے فوج میں ہونے والے جو لوگ آتے ہیں, جو ترقیاں ہوتی ہیں, تو اس طرح کا ایک معاملہ پھر ان کی عزت کرنی چاہیے. کب ایسا ہوا ہے؟ اپنی مرضی کے چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگائے جاتے رہے. اب کتنی تکلیف والی بات میں کروں گا تو آپ اور کچھ لوگوں کو بائی پاس کر کے آپ نہیں, آپ اچھل پڑیں گے ابھی میری بات سن کے. جنرل عاصم منیر پاکستان کی تاریخ میں بڑی مدت کے بعد کوئی ایسا جنرل آیا ہے جو ڈیزرو کرتا تھا, سینئر موسٹ تھا, اس کو لگایا گیا. آپ کے پسندیدہ محبوب عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے تحریک چلا دی, انہوں نے باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب برے بھی لگتے تھے, ان کو ایکسٹینشن دینے کے اوپر بھی چلے آئے. خود اقتدار سے باہر تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں مانوں گا. آپ کون ہوتے ہیں یار یہ فیصلہ کرنے والے؟ یہ فوج کیوں نہ کرے فیصلہ کہ ان کا چیف آف آرمی سٹاف کون آئے گا؟ اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے سر. سر عمران خان صاحب کہتے ہیں اس وقت میں ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتا تھا اور یہ میں نے بڑا غلط تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنا ٹیسٹ جا کے کروائیں, ان کا لٹمس ٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جو پسند نہیں ہے ایک باجوہ صاحب بھی تو ایکسٹینشن چاہتے تھے نا. یا کسی کو اگر میری شکل پسند نہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں بات بھی نہ کروں. آپ کے اگر ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ آتے ہیں تو آپ ان کو اپنی ذات تک محدود رکھیے نا. آپ کہتے ہیں کہ آرمی اپنا آرمی چیف جو ہے نا وہ خود منتخب نہ کرے یا اس پروسیس میں سے آرمی کو ہیڈ کرتے ہیں باجوہ صاحب. باجوہ صاحب نے خود کہا کہ ان کو چاہیے ایکسٹینشن, تبھی عمران خان صاحب نے دی ہوگی نا. ایسے تو نہیں دی کہ نہیں آپ ایکسٹینڈ کر لیں, وہ کہتے ہیں چھوڑیں آپ اس بات کو جانے دیں. اس میں یعنی بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اپنے وہ کیوں باقی سب لوگوں کے ساتھ مل کے, یعنی ان کا انداز سیاست جو ہے, میں پھر دوبارہ ان پہ ہی بات کرنے لگ پڑا ہوں, اچھا نہیں لگے گا. موضوع کو ہم اور ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اداروں کے سربراہ انہی لوگوں کو لگانا چاہیے, ہونا چاہیے ان کو, اور حکومتوں کو بھی جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادارے کا سربراہ منتخب کریں, وہ اس کی کوالیفیکیشن پر, میرٹ پر یہ سارا کچھ کریں. ٹھیک ہے نا. میں عدلیہ کے ججوں کے بارے میں میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا, یا کوئی اور کیا ہوتا ہے کہ اس کو جج لگا دو. اچھا ایسا سر یہ ہوتا ہے کہ پروسیس فالو کیے بغیر بھی ڈائریکٹلی وکیل کو جج بنا دیا جائے؟ ہاں جی یہ ایسا ہوتا ہے. آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ یا اس کو جج لگا دو, ٹھیک ہے, وہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں, پھر نام وہاں پہ منتخب ہوتا ہے, وہ بھیج دیا جاتا ہے, اور یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. وہ ایسے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ایسے چیف جسٹس بھی بھائی جان رہے ہیں جن کی خدمات کوئی اور تھیں اور نظر کسی اور جگہ پہ آئی ہیں, اور پھر فیصلے بھی ایسے ہی آئیں گے. اور سیدھی سی بات ہے, جو جس کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اس کی تعظیم کے لیے تو اٹھے گا جس نے اس کو جج لگایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی وہ اس کے فیصلے تو سارے کیوں لوگ تو اپنے علاقے کا ایس ایچ او بھی خود لگواتے ہیں کہ چوری چکاری کے سارے واقعات یا جرائم جو ہے نا یہ ہماری مرضی سے یہاں پر ہم اس کو استعمال کریں گے. تو ججز بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں. آپ کے ججز کے خلاف ہونے والے جو ریفرنسز آتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, یہ تازہ ترین واقعہ جو ہے آپ کے سامنے آیا ہوا ہے, یہ ہماری امیجیٹ ہسٹری کا واقعہ ہے. مطلب یہ کہ آوے کاوائی بگڑا ہوا ہے. جسٹس مظاہر علی نقوی سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس, پھر ابھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب, انہوں نے نیکسٹ چیف بننا تھا, چیف جسٹس بننا تھا سپریم کورٹ کا, وہ ریزائن کر کے گھر چلے گئے. مطلب کیا ہے کہ جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تنازعوں کو جنم دیتی ہیں. واپس آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف. تحریک انصاف نے کل والی جو سارا پروسیس تھا قانون سازی کا, اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں لے گئے. انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن جا کے ڈال دی اس ڈاک خانے میں, جس پہ پہلے ہی اتنا زیادہ بوجھ ہے, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک کنٹروورسی ہے, آپ نے بھی مزید ایک اور کنٹروورسی اس کو جنم دے دیا ہے. تو حالات و واقعات تو ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف آنا چاہیے. ایک کانسیپٹ ہے جی, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, خیر وار کرائمز میں عام طور پر اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے ٹریبیونلز بنتے ہیں, کمیشن تحقیقاتی جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے بڑا دل کرنا پڑتا ہے, بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قوم تسلیم کرے اس بات کو کہ یہ ہم سے غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں, جس میں وار کرائمز ہوتے ہیں, انجسٹسز ہوتی ہیں. قوم بھی تسلیم کرے سر, اور جو ادارے جن سے ہوئی یہ ہاں, تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ
ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक प्रोसेस है बाकायदा तौर पर, ये जिम्मेदार कौमों के मिजाज को रिफ्लेक्ट करता है। पाकिस्तान में जितनी बड़ी गलतियां हुई हैं उसी में 25 मई का वाकया, 9 मई का वाकया, जंगें होती नहीं हैं, भुट्टो की फांसी है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर किसी ने इस जिम्मेदारी को कबूल ही नहीं किया कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जिसका काम ही बुनियादी तौर पर ये हो कि वहाँ पर जाए, जाके देखे कि ये एक मामला है, इसमें तारीखी तौर पर ये गलतियाँ हुई हैं, ये हमने कमिट की हैं। ये आपको लगता है कि हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम हो सकता है? मैं ख्वाहिश तो करता हूँ, लेकिन हालात क्या लगते हैं, हो सकेगा इस तरह? भाई क्यों नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए सर, होगा लगता है, क्योंकि जहां आप 9 मई के देखे ये बैरोमीटर है। चलिए, इमरान खान ने एक बात की है, दोबारा पहले मौजू पे आ जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि जी मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आप कर दीजिए, मशरूत ही सही, लेकिन वो इस तरफ तो आए हैं ना, ठीक है। और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, आप कहें कि जी हमें कमीशन बना देते हैं, अदालत से मावरा बना देते हैं, अदालत से बाहर बना देते हैं, चलिए आइए इस पर सारे सबूत सामने लेकर आ जाइए, ठीक है। और आर्मी जो है वो भी चली जाए उसमें, मतलब जो है ट्रांसपेरेंट। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, खदशे का इजहार इसलिए किया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सिविलियन कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट की तरफ ये केस जा रहा है। इसकी टाइमिंग में ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इमरान खान साहब का इस मौके पे ये कहना, फिर उनके जो मुखालिफिन है वो तो ये कहेंगे कि खैरात लगी बटने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। ख़वातीन और हज़रात, तो ये तो हम चाहते हैं कि हर चीज़, हर काम, हर फैसला ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, लेकिन क्या हम उसको ट्रांसपेरेंसी को एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत और सकत रखते हैं? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।